دنیا میں مسلمانوں کے خلاف غلط چیزیں پھیلائی گئیں، چاہتے ہیں ترکی کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کے خلاف کام کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ترک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کشمیر کے لیے آواز اٹھانے پر وزیر اعظم نے مہمان صدر کا شکریہ ادا کیا۔ رجب طیب اردوان نے پاکستان کو دوسرا گھر قرار دیا، کہا اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک ہمارے اقدامات کا روڈ میپ ہے، مختلف شعبوں میں ترکی کے تعاون کا بھی یقین دلایا۔ وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ون آن ون ملاقات، کشمیر کی صورتحال، معاشی اور تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سیاحت، مواصلات اور عسکری تربیت سمیت مفاہمت کی 13 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ Bizim dostluğumuz menfaatten değil, muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz, başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecek. ترکی اور پاکستان دو قالب یکجان، رجب طیب اردوان نے یہی دیا پیغام۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ یہ بھی کہا پاکستان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ماضی کی طرح مستقبل میں بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ترک صدر کا تمام تر دباؤ کے باوجود FATF میں پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ Yüksek, şanlı azim nişanesi, Pakistan toprağı, imanımızın merkezi şad ol. ترک صدر کا پاکستان سے محبت کا کھل کر اظہار، اپنے خطاب کے اختتام پر پاکستانی ترانے کے الفاظ بھی پڑھے۔ قائد اعظم علامہ اقبال، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دیگر کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ مہمان صدر کا خطاب سننے کے لیے اہم شخصیات بھی موجود رہیں۔ پارلیمنٹ آمد پر بھی ترک صدر کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایوان کو پاکستان اور ترکی کے پرچموں سے سجایا گیا، دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے۔ سرمایہ کاری آئے گی، پاک ترک دوستی گہری سے گہری ہو جائے گی۔ ترک صدر نے تجارتی حجم کو $5 ارب تک لے جانے کا اعلان کر دیا۔ سی پیک کو پاکستان کی ترقی کا دروازہ بھی قرار دیا۔ پاک ترک بزنس فورم سے خطاب میں کہا، دونوں ملک کا تجارتی حجم اپنی صلاحیت سے بہت کم ہے۔ ترکی نے عالمی سرمایہ کاروں کے لیے شہریت قوانین میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ وزیر اعظم کی ترک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ عمران خان کا پاک ترک بزنس فورم سے خطاب، کہا آج کی تقریب کا مقصد دونوں ممالک میں تجارت کو فروغ دینا ہے۔ بزنس کمیونٹی کو پاک ترک سیاسی قیادت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترکی کے وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات۔ آرمی چیف نے واضح کیا، پاکستان ہمیشہ ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترک وزیر دفاع نے بھی پاکستانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستانی عوام ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ پاکستان اور ترکی کے عوام ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ترک خاتون اول کی گفتگو۔ خاتون اول نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کا ترک صدر کے اعزاز میں عشائیہ، مہمان صدر دورہ مکمل کر کے روانہ۔ ترک صدر کے دورہ پاکستان پر آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن، ناظرین نے دیکھی پل پل کی خبر آج نیوز پر۔ کپتان کے مولانا فضل الرحمان پر باؤنسر، صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں وزیر اعظم بولے، مولانا نے کہا تھا کہ وہ کسی کے اشارے پر حکومت گرانے آئے
ان کا بیان غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، آئینی مدت پوری کریں گے۔ یہ بھی کہا کہ فوج کو ماضی کی حکومتوں کے سارے کارناموں کا علم تھا، فوج جانتی ہے میں ملک کے لیے کتنا کام کر رہا ہوں، میں کرپٹ ہوں نہ پیسے بنائے۔ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے۔ پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دیا ہے آرٹیکل 6 کے تحت مولانا فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پوری قوم کے سامنے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اب آپ اپنے دعوے پر برقرار رہنا، اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ عمران خان مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کر کے دکھائیں۔ مولانا اسد محمود کا چیلنج۔ نون لیگ کی بھی وزیر اعظم کے بیان پر تنقید۔ خواجہ آصف بولے سمجھ نہیں آ رہا وزیر اعظم ریاست پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان اور خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے۔ حکمران کس طرح سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنا سکتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو برہم، کہا سیاستدانوں کے خلاف غداری مقدمات بنے تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا۔ حکومت کسی کے خلاف کوئی مقدمہ بنانے نہیں جا رہی۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان کی وضاحت۔ کہا مقدمے کی بات اس سوال کے جواب میں ہوئی کہ کس نے غیر آئینی طور پر مولانا فضل الرحمان کو یقین دہانی کرائی۔ نواز شریف کی اینجیوگرافی جلد نہ کرائی گئی تو جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ سابق وزیر اعظم کی تازہ میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غیر متوازن پلیٹلیٹس مزید خرابی پیدا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کو علاج کے لیے برطانیہ میں طبی ماہرین کی زیر نگرانی رہنا چاہیے۔ مہنگائی کے ستائے عوام چینی کی چاشنی سے محروم۔ چینی پر سیلز ٹیکس 8% سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا۔ ٹیکس کے اثرات 3 روپے فی کلو اضافے کی صورت میں پڑے۔ وزارت خزانہ کا قومی اسمبلی میں جواب۔ ادھر سینٹ میں آٹا اور چینی کے بحران پر اپوزیشن کے مطالبے پر چیئرمین سینٹ نے تحقیقاتی رپورٹ پیر کو ایوان میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملک کی معیشت سنبھلنے لگی، آئی ایم ایف کی حکومت کو شاباش۔ آئی ایم ایف کے جاری اعلامیے میں حکومتی کاوشوں کی تعریف۔ کہا چند ماہ میں حکومت نے واضح طور پر معاشی اصلاحات کی، دسمبر کے تمام اہداف حاصل کیے، مالیاتی خسارہ کم ہوا، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر رہے، انٹرنیشنل ریزروز میں بہتری بھی توقع سے بڑھ کر رہی۔ خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ جھلمکسی میں باریجا کے قریب باراتیوں سے بھرا ٹرک الٹ گیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، 40 زخمی۔ چین میں کورونا وائرس کے بعد مزید 121 اموات، تعداد 1486 ہو گئی۔ ہبئی میں مزید 5000 کیسز رپورٹ۔ چین سمیت دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 65,000 سے زائد ہو گئی۔ کہیں گے میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رضوی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان، استقبال ہوا شایان شان۔ امت کے دو بڑے جب مل بیٹھے تو تقریب میں بھی جان پڑ گئے۔ دونوں سربراہان نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کی، ہر قدم اور ہر راہ پر ساتھ نبھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ مہمان صدر نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔ عمران خان نے اردوان کے ساتھ ہر قدم اور ہر راہ پر ساتھ نبھائیں گے، مشکل وقت اور سفر کو ساتھ مل کر پار کر جائیں گے۔ پاکستان اور ترکی پرعزم۔ ترک صدر اور وزیر اعظم پاکستان نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ مہمان صدر نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔ I have the great pleasure of visiting once again Pakistan, which we see as our second home after 3 years. اردوان بولے معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط گہری دوستی کا عکاس ہے۔ The fact that we have signed 13 agreements between the two countries is the most important indicator of how important the relations are. وزیر اعظم عمران خان نے دورہ پاکستان پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا
اور اسلاموفوبیا کے خلاف مل کر لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلاموفوبیا جو اس وقت ایک بہت بڑا ایک مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ جو مغرب میں مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، تو اس کوآپریشن میں ہم کم از کم اسلام کی وہ پکچر دنیا کو پیش کریں، اور یہ جو اسلاموفوبیا میں جس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے خلاف اٹھائی جاتی ہیں اس کے خلاف تو ادھر بھی ہم نے کوآپریشن کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان ترکی کے تجربے سے فائدہ اٹھائے گا اور IMF کے چنگل سے جلد نکل آئے گا۔ ترک صدر اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ ترک صدر کو وزیر اقتصادی امور حماد اظہر نے الوداع کیا۔ رجب طیب اردوان نے پارلیمنٹ اور بزنس فورم سے خطاب میں کیا کہا، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ فی الحال آپ کو ایک مرتبہ پھر بتاتے ہیں کہ ترک صدر اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن روانہ ہو گئے۔ فوج میرے ساتھ ہے کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں، وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں کو صاف صاف بتا دیا۔ PM ہاؤس میں غیر رسمی ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ایجنسیوں کو علم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہ تو کرپشن کی ہے اور نہ ہی پیسے بنا رہا ہوں، اس لیے فوج میرے ساتھ ہے۔ فوج کا ڈر انہیں ہوتا ہے جو کرپشن کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ مولانا فضل الرحمان بتائیں ان کو کس نے یقین دہانی کرائی اور اشارہ کیا تھا؟ فضل الرحمان کے اعترافی بیان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا معیشت نے سر اٹھایا تو مولانا کا دھرنا آ گیا جس نے کشمیر کوس کو نقصان پہنچایا۔ مولانا کے بیان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ جو کرپشن کرتے ہیں فوج کا ڈر انہی کو ہوتا ہے۔ میں کرپٹ ہوں نہ پیسے بنا رہا ہوں۔ ملٹری ایجنسیز کو معلوم ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ فوج کو معلوم ہے کہ میں ملک کے لیے کتنا کام کر رہا ہوں۔ چینی اور گندم کے حالیہ بحران پر وزیر اعظم نے کہا ملک میں ہر جگہ کارٹن مافیا ہے جو قیمتوں کو مرضی سے کنٹرول کرتا ہے۔ مسابقتی کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ آٹا بحران سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کا نام نہیں۔ سیاسی مافیا کو ملک میں مہنگائی کی کوئی فکر نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا سینٹ الیکشن میں خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈز کا قانون لائیں گے۔ وزیر اعظم کے بیان پر قومی اسمبلی میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ مولانا اسد محمود کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم مولانا کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کر کے دکھائیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں آرٹیکل 6 کی گونج، اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مولانا اسد محمود نے وزیر اعظم کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے سٹیٹمنٹ دیا ہے آرٹیکل 6 کے تحت مولانا فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ میں ان کے اس سٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب آپ اپنے دعوے پر برقرار رہنا، اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بلاول بھٹو نے کہا دہشت گرد ملک سے بھاگ گئے اور غداری کے مقدمے سیاست دانوں پر بنائے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا 126 دن دھرنا دینے والے کس منہ سے غداری کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں؟ وزیر مملکت علی محمد خان کا کہنا تھا حکومت کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنانے جا رہی۔ خدا نخواستہ کسی کو ٹارگٹ کیا جائے گا یا جا رہا ہے وہ بالکل میں اس کو رد کرتا ہوں۔ حکومت پاکستان کسی کو ٹارگٹ نہیں کرے گی، نہ کسی کے خلاف بے بنیاد کیس بنائے گی۔ جس بات کا حوالہ دیا ہے عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان صاحب نے آرٹیکل 6 کے حوالے سے، تو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب آ جائیں گے، تفصیلی آپ کو پھر بتا بھی دیں گے۔ وہ صرف ایک تناظر میں انہوں نے بات کی ہے، دھرنے پہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیگر جماعتوں کے اراکین نے بھی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت کی۔ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ IMF نے سب اچھا کی رپورٹ پیش کر دی۔ اعلامیہ میں PTI حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ حکومت نے معیشت کو سنبھال لیا، IMF کی حکومت کو شاباش۔ اپنے اعلامیہ میں IMF نے حکومت کی کاوشوں کی خوب تعریفیں کی،
کہا کہ پچھلے چند ماہ میں حکومت نے واضح طور پر معاشی اصلاحات کی، کارکردگی کے حوالے سے دسمبر کے تمام اہداف حاصل کیے، مالیاتی خسارہ کم ہوا، زرعی مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے، انٹرنیشنل ریزروز میں بہتری توقعات سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ تمام انڈیکیٹرز کے ہوتے ہوئے ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کے اثرات کم ہونے اور سپلائی سائیڈ رکاوٹیں وقتی ثابت ہونے پر پاکستان میں مہنگائی اب کم ہونی چاہیے۔ اور اب بات ترک صدر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب کی۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی ہمارے لیے وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ FATF میں پاکستان کی حمایت کریں